نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کے سفر پر تھے، اور عمرہ کے سفر میں حالت احرام میں آپ جانتے ہیں کہ شکار کرنا منع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک امتحان لینا تھا، اور پیشگی بتا دیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، یقیناً لازمی طور پہ اللہ تمہارا امتحان لے کر رہے گا. پھر وہ امتحان اللہ تعالیٰ نے کیسے لیا؟ امام مقاتل عظیم مفسر ہیں، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ امتحان اس طرح سے لیا گیا، اتنا شکار، اتنے پرندے، اتنے ہرن، اور اس قدر زیادہ وافر مقدار میں کہ اس سے پہلے صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں اتنا شکار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور قریب اتنا کہ فی رحالہم، جو ان کے خیمے تھے، خیمے کے اندر پرندے آ رہے ہیں، اور قریب سے شکار گزر رہے. تنالہ ایدیکم، اور اس قدر قریب آ کے پرندے بیٹھ رہے ہیں کہ صحابہ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پرندے کو پکڑ کے شکار کر لیں. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، امتحان کا مقصد بھی اللہ نے بتایا. اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے امتحان اس لیے لینا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ خلوتوں میں میرا خوف کون کھاتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اس پیشگی اطلاع کے باوجود حد سے بڑھے گا، بے شک تم پیغمبر کے صحابہ ہو، غزوہ بدر کر چکے ہو اور بہت سارے معرکے لڑ چکے ہو، لیکن اس امتحان کے اندر تم میں سے جو ناکام ہو کے حد سے بڑھے گا، اسے دردناک عذاب ہوگا. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ خلوتوں میں امتحان لیتا ہے. میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر خلوتوں میں صحابی رسول ہو کر ایک پرندے کا کوئی شکار کر کے اس پہ زیادتی کرے تو اس کے لیے تو عذاب علیم ہے، اور اگر 21ویں صدی میں میرے اور آپ جیسا کوئی گناہگار خلوتوں میں لوگوں کی عزتوں کا شکار کرے تو اس کا کیا بنے گا؟ آج ہماری جنریشن کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں کہ نماز بالکل نہ پڑھتے ہوں. مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو نماز پڑھتے بھی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ واعظ و تذکیر نہ ہوتی ہو، واعظ و تذکیر بھی ہوتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کانفرنسز نہ ہوتی ہوں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم روتے نہ ہوں، پرابلم یہ نہیں ہے کہ تاک راتوں میں ہم جاگتے نہ ہوں. اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف اجتماعات کے اندر آنسو نہ بہاتے ہوں.
آج اس دور کا بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ وہی لوگ جو اپنے اجتماعات میں رونے والے ہوتے ہیں، نمازوں میں آنسو بہانے والے، تاک راتوں میں گریہ وزاری کرنے والے اور شب زندہ بیداری کا ثبوت دینے والے، وہی لوگ جب فیس بک کے پیج اور واٹس ایپ کے گروپ پہ بیٹھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے۔ جلوت اوپن پلیسز، گیدرنگ، اجتماع، سب کے سامنے موجود ہونا، اس میں بھی ڈرنا تو چاہیے، لیکن اس میں ڈرنے کے فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں نے گناہ کیا تو میری بے عزتی ہوگی، میں نے گناہ کیا تو میرے وقار پہ حرف آئے گا اور کردار پہ ایک دھبا لگ جائے گا، میں نے گناہ کیا تو بدنامی ہوگی، میں نے گناہ کیا تو فلاں استاد دیکھ رہا ہے، فلاں شخص دیکھ رہا ہے۔ گویا جلوت میں گناہ سے بچنے کے داعیے، فیکٹرز اور اسباب و علل بہت سارے موجود ہیں۔ خلوت، جب انسان اکیلا ہو اور اسے علم ہو کہ میں جو کچھ کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، میں جو کچھ دیکھوں گا اس کو انکرپٹ کر سکتا ہوں، میں جو براؤزنگ کروں گا اس کی ہسٹری اپنے کارڈ سے واش کر سکتا ہوں۔ ان حالات میں جو صرف اللہ کی خاطر غلط براؤزنگ سے بچ جاتا ہے وہ اپنے خلوت کے امتحان میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔